تو ہمارے ملک میں اگر برادران وطن کوئی بیمار ہو تو ان کو بھی یہ پانی آپ دے سکتے ہیں۔ بہت دھیان سے سنیے، آج کل لوگ جو ہیں یہ گردے کی بیماری میں بہت مبتلا ہو رہے، اسی طریقے سے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو رہے، الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، ساری مخلوق کی اللہ تعالی حفاظت کرے۔ لیکن کچھ نصیحت اور کوئی جو ہے یعنی چیز ملی ہے کتابوں میں سے، میں عرض کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، جو بھی آپ علاج کر رہے ہو ڈاکٹری، وہ علاج تو اپنے اعتبار سے کرتے رہیے، وہ علاج نہ چھوڑیں۔ لیکن ایک بات، جس طریقے سے میں کہوں اس طریقے سے آپ اگر عمل کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سامنے والے کو اللہ تعالی شفا دے گا۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے بتایا اور ان کی طرف سے شفا ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ نمبر 1، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، جو درود آپ کو یاد ہو۔ نمبر 2، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے، 1 مرتبہ یہ پڑھ لینا کافی ہے۔ پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف۔ اتنا پڑھنا ہے۔ پڑھ کر بیمار پر بھی دم کر دیجئے، جو کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو اس پر دم کیجئے، اور پانی پر بھی دم کر دیجئے، اور یہ پانی پلاتے رہیے اسے۔ دوا پر دم کر دیجئے، یہ دوا پلاتے رہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگوں کو بتایا، کئی لوگوں کی شفا کی خبریں آئی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں شفا، یہ تو حدیث شریف میں ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ غموں سے نجات کا نسخہ ہے، قرآن شریف میں ہے۔ اور دوسری بھی کئی چیزیں، خالی تعداد جو ہے یہ حدیثوں میں نہیں آتی، یہ علماء نے لکھی ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ چیزیں میں نے کئی لوگوں کو بتائی اور کئی علماء نے لکھی بھی ہیں، اس سے جو ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آپ اپنا علاج جاری رکھیے، اور جب جو حکیمی علاج ہو، ڈاکٹری علاج ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ روحانی علاج بھی کر دیجئے۔ بڑے برتن میں پانی بھر لیجئے، اس پر بھی دم کر دیجئے، تو پانی کئی دنوں تک چلے گا۔ بس اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پانی میں دوسرا پانی نہیں ملانا۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ پانی میں پانی ملاتے جاؤ، پانی میں پانی ملاتے جاؤ، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، وہی پانی جو دم کیا ہوا ہو وہی ہونا چاہیے۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب پڑھنے کے اندر ایک بات کا خیال رکھیے کہ عام طور سے لوگوں میں سستی ہوتی ہے، کسی مولوی صاحب کو بلا لیا، مؤذن صاحب کو بلا لیا، اس نے پڑھ لیا۔ بھئی جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے درد ہوتا ہے، وہ آدمی اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کے لیے اپنے بیٹے سے پڑھوائیے، بیوی سے پڑھوائیے، اپنے شوہر سے پڑھوائیے، اپنے بھائی سے پڑھوائیے۔ جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ دھیان سے پڑھے گا، اور وہ 41 کا عدد بھی پورا کرے گا۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے وہ جلدی میں 35 مرتبہ پڑھ لیا، 33 مرتبہ پڑھ لیا، 30 مرتبہ پڑھ لیا، اور جانا ہے جلدی پڑھ کے دم کر کے روانہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 41 کا عدد دھیان کے ساتھ پڑھیے، اور پھر دیکھیے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا۔ بہت لوگوں کو الحمدللہ شفا ہوئی ہے، تب جا کر میں سبق دے رہا ہوں۔ جو بھی بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمر عطا فرمائے، چاہے کینسر کا مریض ہو یا گردے کا مریض ہو۔ اور پھر ہمیں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ
کی ذات سے امید بھی رکھیے، دعا بھی مانگتے رہیے، خیر خیرات بھی کرتے رہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ چلیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت نیکیاں مل گئیں، جس نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نیکیاں دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ تو ہمارے ملک میں اگر برادران وطن کوئی بیمار ہو تو ان کو بھی یہ پانی آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی آپ کا پڑوسی ہے لیکن ہندو ہے، یا کوئی نصرانی ہے یا یہودی ہے لیکن اسے کینسر کی تکلیف ہے، یا اسے گردے کی تکلیف ہے، یا ذیابیطس کی تکلیف ہے، آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، آپ اسے ضرور دے سکتے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے۔ معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، یا وہ دعائیں ہیں جس میں معوذات ہے۔ میں نے ساری وہ دعائیں اللہ کی پناہ میں جمع کر دی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، یہ اب اللہ کی پناہ جو میری کتاب ہے چھوٹی سی، اس کے اندر میں نے جمع کر دی ہے۔ 26 صورتوں میں بھی یہ دعائیں میں نے ڈال دی ہیں، مومن کے ہتھیار میں بھی ڈال دی ہیں، سب جگہ ڈال دی ہیں۔ اس کو معوذات کہتے ہیں، یا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ساتھ ساتھ میں وہ دعائیں بھی کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو میں نے ڈال دی اپنی کتاب کے اندر۔ تو جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔ پھر جب آپ کو وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ نے وفات پائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہی وہی معوذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی جن کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، اور آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اس حدیث سے معوذات سے مراد بظاہر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراد ہوں جن میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ جو میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے اس کا نام ہے اللہ کی پناہ، اور جو آپ بیماروں پر پڑھ کر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بعض دعائیں اور بہت حدیثوں میں آئی ہیں، تقریباً اکثر دعائیں میں نے میری کتاب میں جمع کر دی ہیں، وہاں دیکھ لیں۔ اب جو ہے بچے اگر بیمار ہوں تو ان پر وہ دعائیں پڑھ کر بھی دم کر سکتی ہو، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تو ہے ہی سدا بہار الحمدللہ، وہ پڑھ کر دم کر دیجئے، اور اپنے پڑھ کر دم کر کے اپنے ہاتھ پر جو ہے دم کر کے بچے پر پھیر دو۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے بھی برائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ بھی برائیوں سے محفوظ رہو گی، اور شوہر بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے اللہ کی پناہ میری کتاب خرید لیجئے، اور 26 صورتوں میں بھی آ گئی ہے، سب جگہ آ گئی ہے کتاب، عام طور سے بہت مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے معوذات پڑھ کر دم کرنا یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو تو متقیوں کا امام بنا۔
خالی متقی نہیں کہا، متقیوں کا امام، اونچے لوگوں کا امام، اونچے لوگوں کا پیشوا بنا۔ یہ دعا میری مکہ مکرمہ سے ہے، اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر، تیرا کرم مشہور ہے۔ اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے۔ اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، اپنے کنبے پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گاؤں میں جمع کیا ہے اور اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما۔ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آپ پاشی فرما۔ اے اللہ ہمارے سفروں کو بہت آسان فرما، جو ہوا تو اسے قبول فرما، آئندہ جو ہونے والا ہے اس میں برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں کالڑا سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیری ہدایت پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تو ایمان اور اسلام کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں ایمان اور اسلام کو پہنچا دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور داخل فرما دے۔ جب لوگ کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ جراثیم پھیلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہواؤں کے ساتھ ایمان کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ جب ہواؤں کے ساتھ کورونا وائرس پھیل سکتا ہے تو ہواؤں کے ساتھ تقویٰ بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ قرآن کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ نماز کا نور بھی پھیل سکتا ہے، ہواؤں کے ساتھ سبحان اللہ کا نور بھی پھیل سکتا ہے۔ ان ہواؤں کے ساتھ تو ایمان کے نور کو پھیلا دے اور ایمان کی چادروں کو بچھا دے۔ تیری رحمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، لیکن تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے، تیرے ایمان کے نور کی چادر میں لپیٹ دے۔ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور پوری بستی کو تو قبول فرما۔ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ پھر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام انہی میں لکھ کے رکھنا، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام